رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ کا حقدار کون. پہلے کچھ تفصیلی بات کر کے انشاءاللہ ہم اس موضوع میں داخل ہوں گے کہ زکوٰۃ کا مستحق، اس کا حقدار کون ہے، کس کو زکوٰۃ دینا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے جو ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ اکثر ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کا اصل معنی ہوتا ہے پاک اور صاف ہونا. انسان جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ اپنی مال کو پاک و صاف کرتا ہے، اس لیے کہ انسان اس سے غلطی ہوتی ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے. کمانے میں آدمی کتنا زیادہ ایمانداری کا خیال رکھے پھر بھی اس سے غلطی ہو سکتی ہے. اس کے لیے وہ اپنے مال کو پاک و صاف کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ بہت زیادہ مقدار میں انسان پر واجب نہیں کیا ہے، بلکہ ایک معمولی سا رقم ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کی کمائی اور اس کی بچت میں سے اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا. ویسے زکوٰۃ میں بڑی تفصیلی گفتگو ہے. عام طور پر جس کا ذکر کیا جاتا ہے اونٹ، بکری، گائے، اناج، لیکن وہ باتیں یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نہ تو یہاں پر کوئی کھیتی کرنے والا ہے، نہ کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں، نہ ہی کسی کے پاس 120 بکریاں ہیں، نہ کسی کے پاس 20 گائیں ہیں. لہذا اس پر گفتگو کر کے فائدہ نہیں ہے. آج ہمارے سماج میں بنیادی طور پر شہروں میں، گاؤں میں ہو سکتا ہے کسی کے پاس زیادہ ہو بکری ہو، ورنہ گاؤں میں لوگوں کے پاس اناج ہوتے ہیں. شہر میں عام طور پر 2 چیزیں زکوٰۃ میں شامل ہوتی ہیں: سونے چاندی اور پیسے. سونا چاندی کا معاملہ بڑا واضح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کی مقدار بیان کی ہے، سونے پر کتنے سونے پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقدار بتائی ہے وہ 7.5 تولہ ہے. اب اس تولے میں کہیں 83 گرام کہا جاتا ہے، کہیں 85 گرام کہا جاتا ہے. سمجھیے 80-82 گرام کے لگ بھگ، یا اس کے اوپر جس کے پاس سونا ہو، چاہے زیور کی شکل میں ہو، جس کو وہ استعمال کرتا ہو، استعمال کرتی ہو عورت، یا کسی کے پاس سونا چاندی مل ہے تو کیا ہوا، سونا خریدنا منع تھوڑی ہے، استعمال کرنا منع. خرید کر رکھا ہوا اس کے پاس، سونے خرید کر رکھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 52 تولہ چاندی ہو تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے. اور زکوٰۃ کی مقدار ہے 2.5%، 2.5%. یہ ایک معمولی رقم ہے. اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے کو انسان کی گمراہی کا سبب بتایا. اللہ نے فرمایا: الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. قرآن کے ذریعے ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جن کے اندر کچھ اچھائیاں پائی جائیں. ان میں سے ایک ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں اور اللہ کے دی ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہوں، یعنی بنیادی طور پر زکوٰۃ، اس کے بعد عام صدقہ. جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ انسان گمراہ ہو جائے گا. قرآن پڑھ کر کے اس کو ہدایت نہیں ملے گی. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کو زکوٰۃ پورا کیلکولیٹ کر کے نکالنا چاہیے، اندازے اٹھا کر کے لم سم نہیں دینا چاہیے. کیونکہ انسان پر اگر 10 روپے زکوٰۃ واجب ہوتا ہے وہ 9 روپیہ
کرتا ہے 1 روپیہ رکھ لیتا ہے تو اس کے مال کو گندا کر دیتا ہے، حرام کر دیتا ہے۔ 10 روپیہ اگر اس پر زکات واجب ہے تو 10 روپیہ زکات نکالنا واجب ہے اس کے اوپر۔ 9 روپیہ 99 پیسے بھی نہیں چلیں گے، اس کو مکمل 10 روپیہ زکات نکالیں۔ میں مثال دے رہا ہوں 10 روپیہ زکات کی، وہ 11 نکالے 15 نکالے 20 نکالے وہ الگ چیز ہے۔ بعض لوگ ایسی بھی غلطی کرتے ہیں، جیسے کلکتائی میں رقابلہ کرنا ہے، روزانہ جو کماتا ہوں اس کا 2.5% نکال دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم جو روزانہ 2.5 کماتے ہو اس کا 2.5% اگر نکال بھی دیتے ہو تو وہ تمہارا نارمل صدقہ ہے۔ سال کے آخر میں تم یہ نہیں بولو گے کہ میں تو روزانہ 2.5% نکالتے اس کے آپ میں زکات نہیں نکالوں، نہیں، سال پورا ہونے پر مکمل میں سے 2.5% ہی نکالنا ہوگا تم کو، یہی تمہارے لیے زکات ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں کہ زکات نہ دینے والوں کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جنگ کرنے نکلے تھے۔ وہ حدیث بہت مشہور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ جو زکات نہیں دے رہے ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے کہا کہ ایک زمانے میں تم بڑے بہادر ہوا کرتے تھے، آج بزدل کیوں ہو گئے ہو؟ تمہیں یاد نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اخیر میں کہا تھا الا بحق الاسلام، اسلام کا حق مارنے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ جنگ کیا جائے گا، اور زکات نہ دینا اسلام کا حق مارنا۔ تو زکات کے بڑے فضائل ہیں۔ پہلے ہم اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں کہ زکات نکالیں گے کیسے۔ اگر کسی کے پاس کرنسی ہے، سونا ہے تو نکال دے گا، چاندی ہے تو نکال دے گا۔ سونے میں سے اگر آدمی سونا نکالتا ہے، گولڈ نکالتا ہے، خود ہی سونے کو کاٹ کر کے نکالتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک دن آئے گا اس کا سونا گھٹ جائے گا اور وہ زکات سے خالی ہو جائے گا۔ یعنی آدمی کے پاس مثال کے طور پر اگر 90 گرام سونا ہے، اس کے اوپر زکات واجب ہے 2.5% نکالنا، 90 گرام کا 2.5% کے حساب سے نکالنا شروع کرے گا تو 2-4-10 سال کے بعد وہ 80 پہ آ جائے گا، تب وہ زکات سے بات چلا جائے گا۔ لیکن اگر وہ 2.5% قیمت ادا کرتا ہے 90 گرام سونے کا، تو ایسی صورت میں سونا تو اتنا باقی ہی رہ گیا۔ اب ہر سال اتنے سونے کا وہ 2.5% رقم ادا کرتا رہے گا، رقم ادا کرتا رہے گا، رقم ادا کرتا رہے گا، سونا تو اتنا ہی رہے گا، لہٰذا ہر سال زکات ادا کرتا رہے گا۔ یہ اب انسان کے اوپر ہے، وہ جو چاہے کرے۔ کوئی تو ہے نہیں جو زیور کاٹ کے دے گا، ہر کوئی پیسہ ہی دے گا۔ اب جو بات آتی ہے پیسے کی، اس کا زکات کیسے ادا کیا جائے، تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیسے بنتے کیسے ہیں دنیا میں۔ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ جو کرنسی بناتی ہے اس کے 2 بیس ہوتے ہیں۔ جیسے ہندوستان میں ریزرو بینک آف انڈیا ہے، دوسرے ملک میں دوسرے ریزرو بینک ہوتے ہوں گے، ان کا کوئی الگ نام ہوتا ہوگا، نام کو نہیں معلوم ہوتا۔ تو اس کا کرنسی بنانے کا سسٹم یہ ہے کہ اس ملک کے جو ریزرو بینک ہے اس کے پاس جتنا سونا ریزرو ہوگا اتنی قیمت کا اس ویلیو کا وہ کرنسی چھاپے گا۔ تو بیسک کیا ہوئی کرنسی کی؟ سونا۔ بیسک کیا ہوئی کرنسی کی؟ سونا اس کی بیسک ہوئی۔ اگر کسی ملک کے پاس 1000 کروڑ روپے کا سونا ہے تو وہ 1000 کروڑ روپے چھاپے گا۔ اگر وہ 2000 کروڑ چھاپ دیا تو اس کی کرنسی کا ویلیو گر جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی کرنسی چھاپنے کی کہ آپ کے پاس 10 کلو سونا ہے، آپ 10 کلو سونے کی کرنسی چھاپ لیا، آپ نے مال بیچا کسی دوسرے ملک کو، اس ملک کی کرنسی جس کو ہم فورن کرنسی بولتے ہیں، فورن کرنسی آپ کے پاس آ گئی۔ جب فورن کرنسی آپ کے پاس آ گئی ہے تو جتنا ریزرو فورن کرنسی آپ کے پاس ہوگا اس کے ویلیو کا کرنسی آپ کو چھاپنے کی پرمیشن مل جائے گی۔ یا تو آپ کرنسی چھاپیں گے یا نہیں چھاپیں گے۔ اگر آپ کرنسی چھاپیں گے تو ٹھیک، نہیں چھاپیں گے تو آپ کی کرنسی کا ویلیو بڑھنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا فورن ریزرو بڑھتا جائے گا۔ ہمارے یہاں پہ ہمیشہ اس بات پر گفتگو ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ فورن ریزرو ہمارے پاس ہوگا اتنا زیادہ روپے کی قیمت بڑھے گی، روپے کی ویلیو بڑھے گی، اور جتنا زیادہ فورن ریزرو بڑھتا جائے گا روپے کی قیمت دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ زیادہ سامان دوسرے ملک کو بیچ رہے ہیں، جتنا آپ ایکسپورٹ کیجیے گا آپ کی کرنسی کا ویلیو اتنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو یہ ہے کرنسی کی بیس۔ دنیا کی سبھی ملک سونے کی بنیاد پر اپنی اپنی کرنسی چھاپتے ہیں۔ جس کے پاس جتنا زیادہ سونا ہوگا، جتنا زیادہ سونے کا ریزرو ہوگا، جو جتنا کم کرنسی چھاپے گی اتنا زیادہ اس کی کرنسی کا ویلیو بڑھتا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ کرنسی کی بنیاد کیا ہے؟ سونا۔ لہذا جس انسان کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے کا
زکات اس اعتبار سے نکالے گا تو اس کے پاس 85 گرام سونے کی قیمت اس کے پاس اگر ہے، 85 گرام سونے کی قیمت کیا ہے آج کا مجھ کو نہیں معلوم، یہ 80 سے زائد، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکات واجب ہو جائے گا اور اس کو زکات ادا کرنا ہی ہوگا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرنسی نہیں تھی، تو ہم کرنسی کو سونے سے کیوں جوڑ رہے ہیں، چاندی سے کیوں نہیں جوڑ رہے؟ اس زمانے میں جو کرنسی ہوتی تھی وہ سونے کا سکہ ہوتا تھا یا چاندی کا سکہ ہوتا تھا، بات سمجھ۔ اب سونے کی قیمت اور چاندی کی قیمت یوں دیکھیے کہ 7.5 تولہ سونا اور 52 گرام چاندی کی ویلیو برابر ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ 5 اونٹ کی بھی قیمت اتنی ہوتی تھی، لیکن آج کے ڈیٹ میں چاندی کی ویلیو بھی نہیں ہے۔ 52 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا کا اگر ویلیو دیکھنے جائیں گے، 52 تولہ تقریباً 40,000 میں آ جائے گا، اور اگر 7.5 تولہ سونا خریدی جائے گا تو 3 لاکھ کے اوپر چلا جائے گا، 3 لاکھ روپے کے اوپر چلا جائے گا، تو ویلیو برابر نہیں ہے۔ لیکن 5 اونٹ کی قیمت 7.5 تولہ سونا کے برابر ہی ہے۔ معلوم ہوا کہ چاندی کا ویلیو گر گیا ہے، سونا اپنی جگہ پر باقی ہے، لہذا زکات کا وجوب سونے پر ہی ہوگا۔ یہاں ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہندوستان کے علماء، دیکھیے یہاں پہ 2 قسم کے علماء دنیا میں، ایک مصر کے علماء، ان کے یہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ آدمی سونے کی بیس پر زکات نکالے گا، کیونکہ سونا کرنسی کی بیس ہے اور یہی صحیح اور درست ہے۔ اور عرب علماء بھی اسی بات کو مانتے ہیں کہ جب انسان کے پاس 7.5 تولہ سونے کی قیمت اس کے پاس جمع ہو تو اس کے اوپر زکات واجب ہو جائے گا اور اس کو زکات دینا واجب ہوگا۔ لیکن ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کرنسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، آج ہم اس کو سونے سے جوڑ کر کے دیکھ رہے ہیں، اگر ہم چاہیں تو چاندی سے بھی جوڑ سکتے ہیں۔ اگر چاندی سے جوڑیں گے تو ایسی صورت میں ہم 2 لاکھ روپے پر بھی زکات ہمارے اوپر واجب ہوگا، 1 لاکھ پر بھی واجب ہوگا، 50,000 پہ بھی ہو جائے گا۔ اور اگر سونے کے حساب سے کریں گے تو ہم کو 2.5 سے 3 لاکھ کا انتظار کرنا ہوگا، تو ہم زکات نہیں ادا کریں گے۔ کم سے کم کیا کہتے ہیں لوگ زکات ادا کریں گے، اور اگر چاندی کو دیکھا جائے گا تو زیادہ سے زیادہ لوگ زکات ادا کریں گے۔ تو عرب علماء ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ یہ پوچھے کہ تم اپنے پیسے کو سونے سے جوڑے چاندی سے جوڑ لیتے تو تمہارا کیا نقصان ہوتا، تو ہم پھنس جائیں گے۔ اس لیے عرب علماء کہتے ہیں بہتر ہے کہ آدمی چاندی کے حساب سے زکات ادا کرے، بہتر ہے چاندی کے حساب سے ادا کرے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ چاندی سے واجب نہیں ہوتا، وہ چاندی سے واجب نہیں کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں بہتر ہے، سیف سائڈ، آدمی سیف سائڈ رہے گا کہ بھائی واجب تو سونے کے حساب سے ہوتا ہے، لیکن چاندی کا حساب کر کے اگر زکات ادا کرے گا تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ لے کہ تو چاندی کے حساب سے کیوں زکات نہیں نکالا، کیونکہ کرنسی تو اس زمانے میں سونا چاندی دونوں کا ہوتا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں، تو سونے کو پکڑا چاندی کو کیوں نہیں پکڑا، تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ پھنس جائیں۔ اور چاندی پر دینے سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ چاندی کیا کہتے ہیں زکات کے دائرے میں آئیں گے، اس سے غریبوں مسکینوں محتاجوں کو فائدہ ہوگا۔ اب مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس 100 گرام سونا ہے تو سونے کا حساب لگائے یا چاندی کا حساب لگائے، لگے گا تو اس کے پاس برابر ہی حساب۔ لیکن جس کے پاس 50 گرام سونا ہے تو وہ ایسی صورت میں چاندی کا حساب اگر نہیں کرتے ہیں، 50 گرام سونے کی قیمت، 50 گرام سونا ہے تو سونے پر زکات واجب نہیں ہوگا، میں قیمت کی بات، کرنسی کی بات کر رہا ہوں کہ 50,000 گرام سونے کی قیمت اگر اس کے پاس ہے تو وہ اگر سونے کو دیکھے گا تو واجب نہیں ہوگا، چاندی کو دیکھے گا تو کچھ نہ کچھ ضرور نکلے گا جس سے غریبوں مسکینوں محتاجوں کو فائدہ ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ وہ چاندی کے حساب سے ہی زکات نکالے۔ یہی فتویٰ شیخ اشفاق سلمی کا بھی ہے اور یہی فتویٰ ہندوستان کے مشہور دکتور فضل الرحمان مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا، اور عرب علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ چاندی سے واجب تو نہیں ہوتا لیکن بہتر ہے کہ آدمی چاندی کے حساب سے زکات ادا کرے۔ تو یہ چند باتیں ہوگی زکات کی۔ اب یہاں ایک چیز یہ دیکھا جائے گا کہ جس کے پاس تنخواہ ہے، جو آدمی تنخواہ والا ہے وہ اپنا زکات کیسے ادا کرے گا، اس لیے کہ ہر مہینہ اس کا پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوتا جا رہا ہے، تو سال مکمل ہونے کا کیا حساب ہوگا، تو اس کا حساب یہ بنے گا کہ آدمی سال میں ایک وقت متعین کر لے کہ
ہم کو اس وقت میں ہر سال زکات ادا کرنا ہے. جیسے عام طور پر لوگ کب ادا کرتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں. ہر سال اس وقت دیکھے گا اس کے پاس پیسے کتنے ہیں. اگر اتنے پیسے ہیں تو اس پر زکات واجب ہو جائے تو اس میں زکات ادا کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے, اس کے پاس رمضان کے مہینے میں 50,000 روپے ہیں. ہم چاندی کے حساب سے بھی بات کر لیتے ہیں. 50,000 روپے ہیں, وہ زکات ادا کیا. آئندہ سال رمضان میں دیکھے گا کہ اس کے پاس 50,000 ہیں کہ نہیں ہیں. اگر 50 ہے سیونگ میں, بچت میں, تو اس میں سے زکات ادا کرے گا. ہو سکتا ہے بیچ میں 30 پہ آ گیا ہو, ہو سکتا ہے بیچ میں 1 لاکھ بھی گیا ہو. اس کو کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ وقت متعین ہو جائے اور اسی وقت پہ ہر سال دیکھے گا کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے. اگر اس سے وہ زکات نکال سکتا ہے تو نکالے گا, اگر اس پہ وہ چیز نہیں آتی تو نہیں نکالے گا. یہی حال دکان کا ہوگا. آدمی کے پاس دکان ہے, ہر سال رمضان میں زکات ادا کرتا ہے. اب وہ دیکھے گا کپڑے کا دکان ہو, سونے کا دکان ہو, کیا کرے سونے کی بات نہیں, کپڑے کا دکان ہو, جوتے چپل کا دکان ہو, دھاگے کا دکان ہو, بٹن بیچتا ہو, کوئی بھی چیز بیچتا ہو, دکان میں اگر وہ اس کے پاس دکان ہے, رمضان میں زکات نکالتا ہے, تو ہر سال رمضان میں دیکھے گا کہ اس کے دکان میں اس وقت کتنے روپے کا مال ہے. اگر اس کے پاس اتنا پیسے کا مال ہے جس پر زکات واجب ہوتا ہے تو زکات ادا کرے گا, اور اگر اتنے کا مال نہیں ہے تو زکات ادا نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے بیچ میں اسٹاک بہت نیچے گیا ہو سکتا ہے بیچ میں اسٹاک 10 گنا بھی بڑھ گیا ہو, اس کو کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے ہی انسان جو سونا خریدنے کا عادی ہے, آج تھوڑا خریدا, کل تھوڑا خریدا, پرسوں تھوڑا خریدا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آج ایک آدمی سونا خریدتا ہے, آج میں سونا خریدتا ہوں, میرے پاس 100 گرام سونا ہے, میں 2 مہینے بعد پھر 10 گرام سونا خرید لیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو آئندہ سال اس وقت میرے 100 گرام پر تو سال پورا ہو گیا, لیکن 10 گرام باقی رہے گا, اس پر کب سال پورا ہوگا؟ 2 مہینے کے بعد سال پورا ہوگا. تو ایسی صورت میں اس کا بھی کیلکولیشن یہی ہوگا. سال میں ایک وقت متعین ہوگا, اس وقت دیکھا جائے گا کتنا پیسہ ہے, کتنا اسٹاک ہے, کتنا سونا ہے, اور پھر اس حساب سے اس کو زکات ادا کرنا. سونا اور چاندی ملا کر کے زکات نہیں ادا کیا جائے گا کہ میرے پاس کیا کہتے ہیں 20 گرام سونا ہے اور کیا کہتے ہیں میرے پاس 100 گرام چاندی ہے, دونوں کو ملا کر دیکھیں زکات کو مستحق ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا. سونا الگ چیز ہے, اس کا الگ حساب ہوگا, چاندی الگ چیز ہے, اس کا الگ حساب ہوگا. اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی میرے پاس ایک زیور ہے جس میں سونا جو ہے وہ 20 گرام ہے اور اس میں 2 اسٹون لگا ہوا ہے جو 20-20 گرام کا ہے, اس طرح ملا کے ٹوٹل کتنا ہے 60 گرام ہو گیا. تو میں زکات کیسے ادا کروں گا؟ اس لیے کہ جب آپ کوئی سونے کا زیور خریدنے جاتے ہیں تو وہ اسٹون کو سونے کی قیمت میں تول دیتا ہے نا. ایک اگر آپ انگوٹھی خریدیے گا سونے کا اور اس میں اگر اسٹون لگا ہوا تو اسٹون کے ساتھ تولے گا کہ اسٹون نکال کے تولے گا؟ اسٹون کے ساتھ تولے گا نا, اسٹون کے ساتھ تولتا ہے, لیکن بیچنے جائے گا تو اسٹون نکال دے گا. سونے سے جب کوئی چیز بنایا جاتا ہے اس میں کچھ کیمیکل اور کچھ چیزیں جو کھاد بولتے ہیں نا, کھاد مکس کر کے بناتا ہے اور تولتا ہے تو پورا کو سونا مانتا ہے, لیکن جب بیچنے جائے گا تو پیٹ کے کھاد نکال دے گا, اس کا جو سونا بچے گا اسی قیمت آپ کو ادا کرے گا. تو یہاں پر پھر ایک مسئلہ پھنس گیا ہے کہ جی ہم سونا نکالیں گے تو کس حساب سے اس کا زکات, سونے کا زکات نکالیں گے, ہے نا, کہ آیا پورے کا حساب کیا جائے گا یا اس میں سے کھاد نکال کر کے حساب کیا جائے گا. تو اس معاملے میں اس میں اختلاف ہے. مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ جب اس کو بیچیے گا جو اس کا ویلو بنے گا اسی کے حساب سے آپ زکات نکالیں. اس لیے کہ آپ نے جو خریدا ہے اسے بھلے آپ نے سونے کی قیمت پوری کی دی ہے لیکن پورا کا پورا سونا نہیں ہے, اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو سونا نہیں ہے. سامنے والا لے لیا قیمت وہ الگ چیز ہے, آپ کی مجبوری ہے, آپ نے دے دیا ہے, حساب تو یہ ہونا چاہیے کھاد کی قیمت الگ ہو اور سونے کی قیمت الگ ہو, لیکن اس میں آپ تو دیکھیں گے جب بیچنے آتے ہیں تو بنانے کی بھی قیمت جوڑتا ہے, میکنگ چارج بھی جوڑتا ہے, تو اس کو کیا کیجیے گا, اس کو سونے کی قیمت میں ایڈ کر لیجیے گا, نہیں نا. ویسے ہی جب آپ سونے کو بیچیں گے تو جو ویلو ملے گا آپ کو اس کے بنیاد پر آپ کو اس کا کیلکولیٹ کرنا ہوگا, نہ کہ پوری کا ویٹ اٹھا کر کے آپ اس میں جو 400 500 700 اسٹون ہے اس کو بھی ایڈ کر دیجیے گا, زکات نکالیے گا, اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو ابتدائی باتیں تھیں زکات سے متعلق جس کو ہمیں سمجھنا ضروری تھا. اس کے بعد باری آتی ہے کہ زکات کے مستحقین کون ہیں
اور کن کن لوگوں کو زکوٰۃ ادا کیا جائے۔ سب سے پہلی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ مستحق تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ مستحق کی ذمہ داری نہیں کہ آپ کے گھر پر آئے، یا یہ مستحق کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال کا سسٹم ہوتا تھا، کیونکہ ہر آدمی کے لیے مستحق تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، اور مستحق کا پیسے والے کے یہاں جانا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی آدمی کسی کے یہاں جائے گا مانگنے کے لیے، یقیناً اس کی عزت نفس سامنے آ جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مستحقین کا، یہ صدقات کے مستحقین کا جہاں ذکر کیا ہے تیسرے پارے میں، وہاں اللہ نے فرمایا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم۔ صدقات ان فقیروں کے لیے ہے، مستحقین کے لیے ہے جو اللہ کے راہ میں مشغول ہو گئے ہیں۔ یہ مجاہدین کے لیے بتایا گیا ہے جو جہاد کرنے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مشغول ہو گئے ہیں۔ لا يستطيعون ضربا في الارض، پیسے کمانے کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ کام چھوڑ کر کے جائیں اور پیسے کمائیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، عام آدمی، ناسمجھ آدمی ان کو دیکھ کر ایسا فیل کرے گا کہ یار یہ تو بہت خوش خرم زندگی گزارا، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے جیب بھرے ہوئے ہیں، اس کو کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے۔ تعرفهم بسیماهم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ دیکھ کر کے پہچان جائیں گے کہ یہ کون ہے، کتنی ضرورتیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ جن لوگوں کو دیا جائے گا ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی اس دنیا میں جو زکوٰۃ مانگنے نہیں آ سکتے ہیں، عزت نفس کے خاطر۔ ان کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ وہ مانگنے کے لیے آئیں، لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، وہ محتاج ہوتے ہیں، تو ان تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے مستحق تلاش کرنا اور ان تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہ تصور کریں کہ مانگنے آیا ہے تو ہٹا کے جھمیلا ختم کرو۔ یہ زکوٰۃ کوئی بوجھ نہیں ہے آپ کے سر پر کہ کسی طرح سے پٹک دو اس کے بعد سر خالی کرو، سر ہلکا کرو، نہیں۔ مستحق کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا اور مستحق تک پہنچ کر اس کو زکوٰۃ ادا کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی کو حل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیت المال۔ بیت المال اگر اسلامی حکومت ہے تو حکومت کے ماتحت ہوگا، اسلامی حکومت نہیں ہے تو جہاں 10 لوگ 20 لوگ 50 لوگ 100 لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ اس بیت المال سے جڑ کر کے اپنا زکوٰۃ اس بیت المال میں جمع دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آج کسی انسان کے نظر میں اگر کوئی مستحق آدمی ہے تو بیت المال کو خبر دے کہ فلاں آدمی مستحق ہے، ضرورت مند ہے، آپ اس کی تحقیق کیجئے اور اس کے بعد آپ اس کی مدد کیجئے۔ یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو بیت المال کے ذمہ دار ہیں، وہ اپنی مرضی سے تقسیم کریں گے، میں جس کو مستحق سمجھتا ہوں میں اس کو دوں گا، آپ مستحق سمجھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں بیت المال میں ایک پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ زمانے سے جسے دیا جا رہا ہے اسی کو دیا جائے گا، دوسروں کو ایڈ نہیں کیا جائے گا، دوسروں کو دے، کیوں؟ زمانے سے جو آدمی پیسہ لیے جا رہا ہے وہی مستحق ہے، دوسرا کوئی غریب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک چیز پائی جاتی ہے، غلط چیز ہے۔ بیت المال کے ذمہ داروں کو توبہ کرنا چاہیے اس برکتوں کی وجہ سے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی جب یہ چیز دیکھتا ہے کہ یہ لوگ مستحق کو دیتے تو ہیں لیکن گنے چنے لوگوں کو دیتے ہیں، سب کو یہ لوگ دینے کو تیار نہیں ہے پیسہ، ایسی صورت میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا سارا پیسہ بیت المال میں نہیں دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، کچھ پیسہ بیت المال میں دیتے ہیں، کچھ پیسہ بچا کر رکھتے ہیں، نہیں ہم بھی کچھ غریبوں مستحقین کو دینا چاہتے ہیں، سارا کا سارا پیسہ اگر آپ کو دے دیں گے تو ایسی صورت میں غریب مستحق لوگوں کو صحیح سے پہنچ نہیں پائے گا۔ یہ جو کوآپریشن سسٹم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا، ایک دوسرے کو ماننا، آپ اپنا سارا پیسہ بیت المال میں دے دیجئے اور آپ کے نظر میں کوئی مستحق ہے تو آپ ان کے بارے میں بیت المال کو خبر دیجئے اور بیت المال تحقیق کر کے آپ پر اگر بھروسہ ہے تو آپ کی بات کے اعتبار سے اس آدمی کی مدد اور معاونت کرے۔ یہی شریعت کا تقاضا ہے اور اسی چیز کا مطالبہ ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں یاد رکھنا چاہیے
بیت المال کے نظام کا درہم برہم انہی غلطیوں کی وجہ سے ہوا. یا تو آدمی مکمل پیسہ نہیں دیتا، یا تو جہاں دیتا ہے وہاں مکمل اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ آدمی پیسہ خرچ کرے گا یا 5 پیسے کے اوپر سانپ کی طرح بنے بیٹھے رہے گا، خرچ نہیں کرنے دے گا. ہمارے یہاں بیت المالوں میں جو کمیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک کمی یہ بھی ہے کہ کوئی مانگنے آتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی کہاں کا ہے. اگر اڑوس پڑوس کا رہا تو تحقیق کر کے جان بوجھ کر کے دیکھ دیا جائے گا، نہیں تو ہٹاؤ یار مانگنے آیا ہے دے دو بیت المال میں ایڈ کر لو، یہ بھی غلط ہے. اور دوسری بات اگر باہر سے کوئی آدمی مانگنے آ گیا تحقیق کی کرنا نہیں، اس کو اسی جھڑک دبا دو. یہ ساری چیزیں صحیح درست نہیں ہیں. ہمیں بہت زیادہ اپنے بیت المال کے سسٹم کو اسٹرانگ کرنے اور ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. اس کو صحیح معنوں میں بیت المال بنانے کی ضرورت ہے. اسے کیا کہتے ہیں حقیقی معنوں میں غریبوں مسکینوں محتاجوں کی مدد کا ذریعہ بنانے کی ضرورت ہے. ابھی میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا جو مدارس والا سسٹم ہے، جو مدرسے میں جو زکوٰۃ کا پیسہ جاتا ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں جس کو ریفارم کرنے کی ضرورت. میں نہیں کہتا ہوں زکوٰۃ کو مستحق نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ریفارم کی ضرورت ہے، اس کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے. لیکن اللہ جانے کب ہوگا، کیسے ہوگا، کون کرے گا. ٹھیک ہے، تو اب زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں؟ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے جن مستحقین کی بات کی ہے، میں پہلی بات کہا انما الصدقات، آیت ہے سورہ توبہ کی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. اللہ رب العالمین نے 8 مسائل بیان کیے ہیں، 8 لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو زکوٰۃ دینا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے للفقراء، فقیر. فقیر کس انسان کو کہتے ہیں؟ فقیر اس انسان کو کہتے ہیں جو انسان کمائی کرنے کے قابل نہ ہو، جو انسان کمائی کرنے کے قابل نہ ہو. یہ اللہ نے خود بیان کیا، جیسے میں نے ابھی سورہ بقرہ کی تیسرے پارے کی آیت کی تلاوت کی، اس میں اللہ نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. صدقات ان فقیروں کے لیے ہے، ان ضرورت مندوں کے لیے، ان کو اللہ نے فقیر کہا. احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں بند گئے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، فقیر اس لیے ہیں کہ وہ کمانے کے قابل نہیں ہے. کوئی بیوہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی یتیم بھی ہو سکتا ہے، کوئی بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی جابلیس آدمی بھی ہو سکتا ہے، کوئی جابلیس آدمی بھی ہو سکتا ہے جو کمانے کے قابل نہیں ہے اور اس کے پاس کھانے پینے کی ضرورت کی چیزوں کی تنگی ہے. تو ایسی صورت میں وہ انسان فقیر ہے اور وہ انسان زکوٰۃ کا مستحق ہے. وہ انسان فقیر ہے، وہ انسان زکوٰۃ کا مستحق ہے. کون؟ جس کے پاس کمائی کے ذرائع نہیں ہیں، جو کما نہیں سکتا، یا تو اپاہج ہونے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بیوہ ہونے کی وجہ سے، بیمار ہونے کی وجہ سے، یا تو پھر وہ کمانا تو چاہتا ہے لیکن کمائی کے راستے اس کو نظر نہیں آتے. جاب نہیں ہے، کسی کے یہاں کام کرنے جاتا ہے تو کہتا آلریڈی 2 آدمی ہیں، میں کیسے تم کو اپنے یہاں کمائی کرنے پر رکھ دوں، یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے کمائی کرنے کے قابل نہیں ہے. تو یہ سارے کے سارے لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ زکوٰۃ کے مستحق. دوسرے نمبر پر جن کا اللہ کے رب العالمین نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے والمساکین، مسکین. مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین وہ انسان ہے جو کمائی تو کر سکتا ہے، کماتا تو ہے، لیکن اس کی ضرورتیں اس کی کمائی کے مقابلے میں زیادہ ہیں. اس کی ضرورتیں اس کی کمائی کے مقابلے میں زیادہ ہیں. اب یہ مسکین جو ہے یہ 2 قسم کا ہوں گے، ایک پرماننٹ مسکین اور ایک شارٹ ٹائم مسکین. مسکین کماتا ہے لیکن اس کی ضرورت زیادہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک کشتی پر بیٹھے. کشتی پر جب بیٹھے تو کشتی کے اس پار گئے، حضرت خضر نے کشتی کا ایک یہ جیسے کیا کہتے ہیں یہ لکڑی ہے، یہاں ایک لکڑی جوڑ دی ہے، یہاں پہ ایک جوڑ دی ہے، یہاں پہ جوڑ دی ہے، 3-4 لکڑی جوڑ دے کے بنایا. تو کشتی کو اسی بنا ہوا رہتا ہے، ایک پٹرا لگا ہے، دوسرا تیسرا پٹرا لگا ہوا ہے. اس میں سے ایک کو انہوں نے مار کے توڑ دیا. کیا ہوگی؟ کشتی میں عیب پیدا ہوگی. اب موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے، کہا ایک آدمی ہم کو کشتی سے اس پار سے اس پار لایا ہے،
اچھی خاصی نئی اور خوبصورت کشتی ہے اس کی، آپ نے مار کر کے اس میں ڈنٹ لگا دیا. ہاں اب کسی کی سواری اس کی بہت پسندیدہ ہو، اس میں اگر اسکریچ پڑ جائے تو لگتا ہے کہ کلیجے پہ لگ گیا ہے. نہیں، آدمی نئی بائک خریدتا ہے، نیا کار خریدتا ہے، ایک دم سامان کے دھیرے دھیرے گاڑی چلانے میں، نئی گاڑی ہے، میں کیا کہتے ہیں پولوٹ والا میں نہیں گھساؤں گا اس میں، یا توسیہ میں نہیں گھساؤں گا، اسکریچ پڑ جائے گا. نہیں، نئی گاڑی لیا ہے، پالش کروا کے لایا ہے، اسکریچ پڑ جائے تو لگتا ہے دل پہ پڑ گیا ہے، دل پہ کسی نے چھوا دیا، درد ہوتا ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے. آپ نے جو پورا کشتی میں سوراخ کر دیا، مار کے اس کو پٹائی توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام غصہ آ گئے. حضرت خضر نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا تم سے سوال نہیں کرو گے، یہ سوال کر رہے ہو. نہیں ٹھیک ہے آئندہ نہیں کروں گا، آگے چلو. تو اس کے اخیر میں کہا اما السفینۃ فکانت لمساکین، کشتی جو ہے یہ کچھ مسکینوں کا ہے. کشتی جو ہے کس کے لیے ہے؟ کچھ مسکینوں کا. یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ دین کو سمجھنے کے لیے عربی جاننا ضروری ہے. یہاں مسکین کے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، پلورل ورڈ یوز ہوا ہے. مطلب کیا ہوا؟ مساکین. اس کا مطلب یہ ہے عربی زبان میں اس کشتی کے کم سے کم 3 مالک ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ دنیا کے زبان میں سنگل اور پلورل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، واحد اور جمع. عربی میں ہوتا ہے تثنیہ، اگر 2 ہو تو اس کے لیے دوسرا لفظ آتا ہے، جیسے مسکین، مسکینین اور مساکین. تو کہا کم سے کم اس کے 3. اچھا کشتی سے کمائی کتنی ہوتی ہے؟ پہلے زمانے میں تو برج نہیں ہوا کرتا تھا اس پار جانے کے لیے، تو کیا ہوتا تھا؟ کشتیوں پر لوگ سواری کیا کرتے، کشتی کی سواری کرتے تھے. آپ لوگ جائیں گے بابو گھاٹ میں دیکھیں گے کشتی میں ہمیشہ بھیڑ لگی رہتی ہے، کیونکہ خالی نہیں رہتی ہے. کوئی شوق سے جاتا ہے تو کوئی اتنا دور گھوم کے سیدھو برج پہنچ جائے گا، اسی سیدھا چلے جاؤ کشتی سے. تو کشتی میں کمائی کم نہیں ہوتی ہے، اچھی خاصی کشتی میں کمائی ہے. ایک آٹو والا جتنا کمائے گا کشتی والا بھی 4-5 مالی لوگ تو بھی کماتے ہیں. لیکن کیا کہا گیا؟ مسکین. مطلب یہ ہے کمائی کا ذریعہ تو ہے، کشتی سے تو کما رہا ہے، لیکن اس کی ضرورتیں اس کشتی کی کمائی سے پوری نہیں ہوتی. اب اس میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے. مثال کے طور پر ایک اباری جو کماتا ہے، کھاتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، گھر چلا لیتا ہے. اچانک کوئی مصیبت آ گئی، بیمار ہو گیا، ٹھیک ہے، یا کوئی آفت آ گئی، گھر میں شادی ہو گئی، جس میں انسان کے اوپر وہ خرچہ پڑ گیا جو اٹھانے کے قابل نہیں ہے. مثال کے طور پر شہر کلکتہ میں کوئی لڑکا اگر ہے جو 20,000 روپے کماتا ہے، تو کھا پی کے کچھ بچنے والا ہے نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک کھا گیا کچھ بچے گا نہیں، کھا پی ختم ہو جائے. سڈنلی کوئی بیمار پڑ جائے، مثال کے طور پر آپریشن کرنا پڑے، 50-60 ہزار خرچہ ہو جائے، یا تو پھر ڈلیوری ہو جائے. اب دیکھ لیں ڈلیوری میں 1 لاکھ روپے خرچہ ہو ہی جاتا ہے، کم سے کم 50,000 تو ہو ہی جاتا ہے. ایک آدمی اپنے گھر کی لڑکی کو لے کے آپریشن ہاسپٹل میں، تو وہ آبزرویشن کے نام پہ بچے کو رکھ کے 80,000 روپے کھینچ لیا، ڈلیوری ہو جائے. اب وہ کمائے گا آدمی، کھا پی کے ٹھیک ہے، دن کا 300 روپے کما رہا ہے، کھا رہا ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، جیسے بھی چل رہا ہے. اب سڈنلی اس کے گھر میں ڈلیوری کا مسئلہ آ گیا، 25-30 ہزار روپے یا 50,000 روپے سے خرچے ہو گئے. اب وہ جو منتھلی کما رہا ہے، اس کمائی کے لیے اس کی بھرپائی کبھی نہیں کر پائے گا، نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے وہ 50,000 روپیہ ہی اتنا بھاری پڑ جائے گا کہ اس کے لیے مشکل ہے کہ اس 50,000 روپے کی بھرپائی کر سکے. ہم اگر کشتی والے کی طرف سے دیکھے جائیں گے تو ہمارے لیے اولا اوبر والے وہی کشتی والے سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہیں جن کی اپنی گاڑی ہوتی ہے، ان کی اپنی گاڑی کا پیٹرول کا مینٹیننس کا بھر بھر کے وہ سب ختم. یا تو کوئی دوسروں کی گاڑی چلاتے ہیں، ایک ٹرپ میں 50 روپیہ ملتا ہے اس کو. اگر دن میں وہ 6 ٹرپ مارے گا تو 100 روپیہ 300 روپیہ کمائے گا. ٹھیک ہے، اور جو دن میں 6 ٹرپ کنٹینیو چلائے گا اس کا کمر جگڑ کے ویسے ہی بیمار پڑ جائے گا. تو اس طرح کا لے دے کر کے وہ کشتی کا حساب اولا اوبر والے سے اگر جوڑ لیں گے، ٹیکسی وغیرہ جو لوگ چلاتے ہیں ان سے جوڑ لیں گے، تو ان کا یہی حال ہے. کماتے تو ہیں یہ پورا نہیں ہوتا، ضرورتوں کی تکمیل مشکل ہوتی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ان کے گھر میں چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہیں. ٹھیک ہے، بچے کو اسکول میں ایڈمیشن دلانا ہے سال کے شروع میں، جو 50,000 روپے بھاری پڑ گیا وہی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یا جو لوگ چپل جوتے کے ہیں، جو کاریگر ہو کر کام کرتے ہیں، جن کا کاروبار بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ کمائی نہیں ہوتی ہے، اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں وہ سارے کے سارے لوگ مسکین ہونے والے ہیں. یہ ہے بہت سال میں 2 سال میں 5 سال میں کبھی ساری چیزیں ہوتی ہیں. ڈیلی ڈیلی نہ کوئی بیمار پڑتا ہے، نہ ڈیلی ڈیلی کوئی آپریشن ہوتی ہے، نہ ڈیلی ڈیلی
بچوں کے ایڈمیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے پرماننٹ مسکین. آدمی کام کرتا ہے 10,000 15,000 کماتا ہے، لیکن گھر میں 4 کھانے والے ہیں، اس میں سے 2 ہارٹ پیشنٹ ہیں. اب چل رہی دوا تو چل رہی ہے، وہ کھائے گا کیا، دوا میں خرچہ کرے گا کیا؟ وہ پرماننٹ مسکین ہے. اس کو ہر مہینے دوا کے لیے 4,000 5,000 دوائی پہ اس کا جا رہا ہے، تو پرماننٹ مسکین ہے. تو ہمیں اپنے سماج کے ان دونوں قسم کے مسکینوں کی تلاش واجب ہے، اور ہر گلی میں ہم کو ایسے آدمی مل جائیں گے. لیکن میں پھر یہی کہوں گا، کسی کو اب زکات دیجیے گا تو شرط لگا دیجیے، نماز پڑھو گے تو دیکھیں تو نہیں دے گا. نماز کی اور بدعت والی شرط رہے نہیں ہوگی. بھائی تم شرک اور بدعت کرو گے تو نو چانس، آئی کانٹ ہیلپ یو. نہیں ہو سکتا بھائی ہم سے. قیامت میں اللہ پوچھ لے گا کہ دیندار کو نہیں دے کے بیمان کو کائی دیا تھا، ہم کیا جواب دیں گے؟ تم بیمانوں مصیبوں کو دیں گے تو پھر ایسی صورت ہم ہی 2 بنا دیتے ہیں، ہے نا؟ نہیں ہو سکتا. نہیں، اس میں کوئی کمپرومائز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ سیدھے کہہ دیجیے کہ ٹھیک ہے اس سال تم کو دے رہے ہیں، آئندہ 1 سال کے بعد پھر رمضان میں تم ملو گے، اگر نمازی رہے تب تم کو ملو گے، تب تم کو دیں گے. بدعت چھوڑ دیے، شرک چھوڑ دیے تو وہ ہم مدد کر سکتے ہیں، نہیں تو ہم سے کوئی امید مت رکھو بھائی. جب تمہاری عبادتوں کی امید قبولیت کی اللہ سے نہیں ہے تو ہم تمہاری مدد کائی کرنے جائیں گے؟ یہ تو سختی واجب ہے. جو یہاں پر مجھے لے دے کہ چلو یار ہٹا ہوا 2 پیسہ دینے میں کیا جاتا ہے، 2 پیسے کی بات نہیں ہے، اس کی اصلاح کی بات ہے. آپ جب مدد کر رہے ہیں تو آپ کے لیے واجب ہوتا ہے کہ آپ اس کو دعوت و تبلیغ بھی کریں، آپ اس کی اصلاح کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ اسی کے ذریعے سے وہ ہدایت پر آئے، جس کا ہم آگے انشاءاللہ ذکر بھی کریں گے. تو یہ اتنی بات ہو گئی. کیا ہوا؟ مسکین یا تو وقتی مسکین ہوگا یا تو مستقل مسکین ہوگا. ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، عمال یعنی کام کرنے والے لوگ جو زکوٰۃ وصول کرنے کا کام کرتے ہیں. مطلب آپ کے پاس اگر بیت المال ہے اور آپ کچھ لوگوں کو کام پر رکھے ہیں، رسید کاٹنے کے لیے، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، حساب و کتاب کرنے کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے اپنے جیب سے تو پیسہ دیجیے گا نہیں اس کو تنخواہ میں، اللہ نے بہت دیا ہے تو دے دیجیے. اور اگر نہیں دے پاتے ہیں تو جو بیٹھ کر کے کام کر رہا ہے وہ کیا کھائے گا؟ خاص کر کے رمضان میں تو جو جتنے بیت المال اور این جی او والے ہوتے ہیں، ان کے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو پر بیچ میں پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو آپ ان کو تو تنخواہ دیجیے گا نا، وہ تنخواہ آپ زکوٰۃ سے ہی دے دیجیے، کوئی دقت کی بات نہیں. آپ وہ تنخواہ ان کو زکوٰۃ سے ہی دے دیجیے. یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والعاملین علیہا، جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں ان کو کچھ پیسہ آپ اسی میں سے تنخواہ کے طور پر دے دیں، محنتانہ کے طور پر دے دیں. تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، ان کو دینا چاہیے. معلوم یہ ہوا کہ ہر کام للہ فی اللہ نہیں ہونی چاہیے. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں، ہر کام اللہ کے واسطے نہیں ہوتی ہے نا. کچھ کام ایسی بھی ہوتی ہے جس میں اللہ کے واسطے تو ہے لیکن پیڑ بھی ہوتا ہے انسان کا. ایک جگہ ایک مسجد میں کہا گیا کہ جی مسجد میں جو لڑکا وہ صفائی کرتا ہے، اب وہ صفائی کرنے کے لیے الگ سے ڈریس تو رکھے گا نہیں، جس میں آتا ہے صفائی کرنے کے لیے کپڑا بڑا گندا ہو جاتا ہے تو کچھ ڈریس بنوا دیتے ہیں تاکہ مسجد میں لوگ صفائی کرے تو کپڑا گندا نہ ہو. دنیا میں لوگ اللہ کے یہاں نہیں لوگ جھاڑو بھی اللہ ہی لے کے آئے تھے، جھاڑو کا خرید کے طرف عجیب اگلا آدمی ہے. بات سمجھ میں آئی میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ بھائی وہ آدمی اگر اس کہتا ہے کہ ہم زکوٰۃ وصول کرنے کا کام کرتے ہیں، ہم کو پیسہ نہیں چاہیے 1 روپیہ، ہم آپ کے کام میں مدد کر رہے ہیں، اللہ نے مجھ کو بہت دیا تو ٹھیک ہے. لیکن آپ ایک آدمی کو بٹھا رہے ہیں کہ آپ کام کیجئے اور کام کرے گا سارا اپنا کام کاج چھوڑ کر کے، اور آپ کہیے گا بھائی تو زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، پیسہ کہے دیجیے گا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ والعاملین علیہا، زکوٰۃ وصول کرنا، اس کو تقسیم کرنا، اس کا حساب رکھنا، لوگوں تک پہنچانا، اس کی لسٹ بنانا، فائل بنانا، یہ سارے کام جو لوگ کرتے ہیں ان کو اس میں سے آپ کو پیسہ دینا چاہیے. اب سامنے والا اس میں اگر یہ نیت رکھتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں، اس سے میرے 2 فائدہ ہیں. ایک اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں، ثواب بھی ملے گا، اور دوسرا 4 پیسے آمدنی بھی ہو جائیں گے جس کے ذریعے سے میرے گھر بھی چل جائے گا تو اس کو ثواب ملے گا. مثال کے طور پر کوئی آدمی حج کرنے جاتا ہے، بزنس بھی کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. حج کرے، وہاں سے سامان خرید کے لا کے انڈیا میں بیچ دے، پیسہ کما لے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے.
حج کرنے جائے اور بزنس کرے تو منع نہیں ہے، وہ حج بھی ہوگا تو بھی یہ شریعت میں اجازت ہے۔ والعاملین علیہا، ہر بات کو بھی اللہ سے نیکی لے لو، کہ اگر کسی انسان کو بھوکا مار دو یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے جس بات کا ذکر کیا ہے، اچھا والعاملین میں ایک بڑی بات بتا دیں، میں تنخواہ کی بات کر رہا ہوں، کمیشن کی نہیں، میں تنخواہ کی بات کر رہا ہوں، کمیشن کی نہیں۔ بھی جو چندہ وصولے گا اس کا 50% نہیں، جو چندہ وصولے گا اس کا 50%۔ اس میں تو بات بن جاتی ہے تھوڑا بہت وصولتا ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی رمضان کے مہینے میں بہت 30,000 روپے چندہ وصولا ہے، پورا رمضان بھوک پیاس میں دھوپ میں گھوم گھام کے 20,000 30,000 40,000 50,000 1 لاکھ روپے وصولا ہے چندہ، ٹھیک ہے، اس نے کیا کہا 50,000 رکھ لیا۔ اگر وہ 50,000 رکھ بھی لیا تو دیکھیے وہ ٹرین کا خرچہ، اس کا کھانے کا، چائے کا، پانی کا، یہ سارا خرچہ بھی تو آرگنائزیشن کو اٹھانا ہوگا، تو گھوم پھر کر بچے گا کتنا روپیہ؟ 20,000 روپئے بچیں گے اس کو، تو کوئی بہت بڑی رقم لے کر کے نہیں کیا۔ لیکن وہیں پر 4 کروڑ 5 کروڑ وصولنے والا آدمی اگر 50% کمیشن لے گا تو کیا ہوگا؟ تو یہ انسان کے نیتکتا پر، یہ اس کے اپنے انصاف پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عام طور پر مدارس والے کیوں ایسا کرتے ہیں کہ سامنے والے کو کمیشن کیوں دیتے ہیں، جب تو ہم بڑے بڑے علماء ہیں کیوں کمیشن دیتے ہیں؟ اس کا ایک ریزن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ رمضان میں چندہ کرنے نکلتے ہیں اس میں 80% وہ لوگ ہوتے ہیں جو 50-60 ہزار سے زیادہ چندہ کرتے نہیں ہیں، اس سے زیادہ وصول بھی نہیں سکتے ہیں۔ اگر مدرسے والے یہ کہیں کہ جی ہم آپ کو رمضان میں چندہ کرنے کا 20,000 روپے تنخواہ دیں گے اور باقی جو آپ کا خرچہ ہے وہ مدرسہ اٹھائے گی، تو اس میں مدرسے کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ لے کے 20,000 وہ خرچہ کرے گا، 20,000 روپے وہ لے گا، 60,000 چندہ کیا مدرسے کو ملا 20,000، تو مدرسہ اللہ کہتا ہے 50% آپ کا، تو اس سے کیا کرتا ہے وہ سلیپر کا جگہ جنرل باگی میں کسی بھی طرف کونے ہونے بیٹھ کے چل دیتا ہے۔ لیکن اگر بولیں گے سارا خرچہ مدرسہ دے گی تو ویسی کٹ کر کاٹ لے گا، ہے نا، تو اس وجہ سے مدرسہ ایسا کرتے ہیں۔ لیکن 80% جو لوگ کمیشن لیتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وصولتے ہی کتنے ہیں، وہ 50,000 60,000 70,000، بہت لوگ 1 لاکھ سے زیادہ وصولنے والوں کی تعداد بڑی کم ہے۔ جو بہت زیادہ چندہ لیتے ہیں جیسے 2.5 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے رمضان میں چندہ کر کے جاتے ہیں، میں ان کے سلسلے میں یہ مانتا ہوں ان کے لیے کمیشن کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کے لیے تنخواہ متعین ہونی چاہیے، اخراجات، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی 10 لاکھ چندہ کر رہا ہے، سال بھر اگر وہ پورا رمضان اگر وہ پورے ہندوستان کا بھی دورہ کرے گا تو 30,000 خرچہ کرے گا، اور 30,000 کا تنخواہ بھی لے گا بھی 60,000 خرچہ ہوگا، کتنا بچ جائے گا؟ 5 لاکھ میں 60,000 خرچہ ہوا تو بھی 4,40,000 روپے کے مدرسے میں بچ جائیں گے۔ لیکن 50% کر دیں گے تو کہاں چلا جائے گا؟ لیکن وہی چیز آدمی اگر اس پہ کر دے گا جو 50-60 ہزار ہی چندہ کرتے اس کے ساتھ، تو یہ انسان کے انصاف پر اور وقت حالات ان تمام چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ والعاملین علیہا، اس چیز میں غور کرنا چاہیے۔ اس لیے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں یہ سب چیز کو بڑا قریب سے جانتا ہوں، میں نے بھی چکر لگائے 3 سال، مجھ کو معلوم ہے کیسے کیسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ایسے بھی لوگوں کو دیکھا بڑے بڑے مدارس کے چندہ کرنے والے وہاں کا ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، ہاں ان کو مسجد میں مچھر کاٹتے ہیں۔ میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو 2 جوڑی کپڑا لے کے چلے جاتے ہیں، صبح کر کے گیلا کپڑا پھٹا کپڑا وہی پہن کے گھومتے رہتے ہیں۔ تکلیفوں میں بھی گھومنے والوں کو دیکھا ہے۔ رمضان کے مہینے میں سوچئے آپ فجر کے بعد سو جاتے ہیں، ظہر میں جاگتے ہیں، وہ فجر کے بعد جا کے بھاگ کے لوکل ٹرین پکڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں ممبئی کی بھیڑ میں، تاکہ جا کر کے 4 پیسہ لے کر کے آئے، کچھ اس کا بن جائے کچھ مدرسے کا بن جائے۔ تو ہم ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک نہیں سکتے، یہ ہانکنا جائز درست نہیں ہے، یہ حالات پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور اسی پر انسان کو بات کرنی چاہیے۔ ایسے نارملی کسی چیز پہ حلال حرام یہ سب فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ فتویٰ دینے کے لیے بڑے بڑے علماء ہیں، عوام فتویٰ دے کے کیا کریں، اس کے لیے چاہیے کہ وہ صحیح جگہ پیسہ پہنچے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحیح معنوں میں مستحق تک پیسہ پہنچائیں تو اس کا سب سے صحیح سسٹم یہ ہے کہ آپ 1 سال جو چندہ لینے آیا اس سے کہہ دیجیے آئندہ سال بتائیے، ہم ڈائریکٹ مدرسے کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں گے، آپ کو ہم تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایسا کوئی کرتا نہیں ہے، خالی مولویوں کو گالی دیتا ہے نا۔ آپ اس سال آئے نا، آئندہ سال بتائیے، اکاؤنٹ نمبر دے دیجیے، ہم مدرسے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے، اس کی محنت بھی بچی اور مدرسے سے چندہ کرنے جو کمیشن کا تھا کمیشن بھی بچ گیا۔ ایسا کوئی کرتا ہے؟ میں ہمیشہ غلط بولنے سے نہیں ہوگا نا، صحیح راستہ بھی دکھانا واجب اور ضروری ہے، اس پر آدمی عمل کرے نا۔ کوئی
مسجد اس بات کا اعلان کرے کہ اس سال جتنے بھی لوگ چندہ کرنے آئے ہیں وہ سارے لوگ اپنے اپنے مدرسوں کے اکاؤنٹ ڈیٹیل ہمارے یہاں دے کر کے چلے جائیں. آئندہ سال ہرگز وہ اس مدرسے کا جو آدمی آ گیا آئندہ سال وہ ہرگز آنا ہے. ہم چندہ اکٹھا کریں گے, اکٹھا کر کے ہم مدرسے کے بچوں کی تعداد وغیرہ ہم کو ای میل کر دیجیے گا, واٹس ایپ کر دیجیے گا, آپ کا ڈاکومنٹس واٹس ایپ کر دیجیے گا, مدرسے کا خرچہ, بچوں کی تعداد, اساتذہ, یہ ساری چیزوں کا ہم کاغذات دے کر کے اپنے ثوابدید کے حساب سے ایک مناسب رقم آپ کے مدرسے کا اکاؤنٹ میں بھیج دیں گے. ایسا کیجیے. ایسا نہیں کرنا ہے, کیوں؟ خود محنت کرنا ہوگا, لیکن فضا دینے کے لیے محنت تو کرنی ہی نہیں. لکھائی کو بولو, مولوی کو بشک کھا رہا ہے, وہ ایسا کر رہا ہے, وہ ایسا کر رہا ہے, بات سب کو کرنی ہے. اس لیے انسان کو چاہیے محتاط رہے, صحیح راستے پر صحیح طریقے پر چلنے کی کوشش کرے. اس کے بعد جو باری آتی ہے وہ ہے والمؤلفۃ قلوبہم. وہ انسان جو مسلمان نہیں ہے لیکن اس کا دل رغبت رکھتا ہے اسلام کی طرف, وہ اسلام کو اچھا سمجھتا ہے, اس بات کی امید ہے کہ وہ انسان اگر اس کے ساتھ ایک اچھا رشتہ رکھا جائے, ایک اچھا برتاؤ کیا جائے تو اسلام قبول کر سکتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ اچھا رشتہ رکھنے کے لیے کبھی مٹھائی بھیج دیا, کبھی کچھ تحفے بھیج دیے, کبھی اس کی مدد کر دی, تو ہے تو غیر مسلم, تو اس کو بھی زکات کے پیسے سے مدد کرنا جائز ہے. اس سے بھی مدد کرنا زکات کے پیسے سے جائز و درست ہے. میں نے کہا نا کہ ایک آدمی جو بے نمازی ہے, بے دین ہے, مشرک ہے, شرک کرتا ہے, بدعت کرتا ہے, آپ اس کو دیں تو اس کو سمجھائیں, نصیحت کریں تاکہ دعوت و تبلیغ کا کام ہو. اور آئندہ سال چونکہ مسلمان ہے, کلمہ پڑھتا ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ آئندہ سال یہ ساری چیز نہیں چھوڑو گے تو ہم مدد نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو مسلمان کا خیر خواہ ہے, چلیے مان لیتے ہیں مسلمان قبول نہیں کرے گا لیکن خیر خواہی کرتا ہے. مثال کے طور پر ہم لوگ مہاراشٹر میں پڑھتے تھے, معلوم مالیگاؤں کا بم دھماکہ ہوا تھا نا, 15 شعبان کو ہوا تھا, قبرستان میں وہ پڑا تھا, سادھو پریجا سے ٹھاکوری سے پکڑی گئی تھی نا, مالیگاؤں کا بم دھماکے 15 شعبان کو ہوا تھا. لوگ سمجھا زور پہ پٹاخہ پھوٹا ہے, یہ تو دھماکہ ہوگا, پٹاخہ نہیں پھوٹا تھا, قبرستان ہی میں پڑا تھا وہ بم, ہے نا. تو اس وقت ایسا ہوا کہ ہم لوگ تو مدرسے میں تھے, مدرسہ 3 کلومیٹر دور ہے شہر سے, کچھ پتہ نہیں تھا. تو وہاں ایک سچن ٹرانسپورٹ والا تھا, پتہ نہیں کیوں تھا تو RSS کا, لیکن مدرسے سے اور بچوں سے بڑی محبت تھی اس کو. وہ عصر کے بعد مغرب تک بچوں کو مدرسے کے باہر جانے کی اجازت ہوتی ہے. جو بڑے بچے ہوتے ہیں ان کو چھٹی نہیں لینا ہوتا, کارڈ جمع دے کے چلے. چھوٹے بچوں کو باقاعدہ اپلیکیشن لے کے چھٹی لے کے مدرسے کے باہر جانا ہوتا ہے. سارے بچے چھٹی لے کے مدرسے سے باہر جانے والے تھے, وہ پہنچ گئے گیٹ میں, کہا کہ باہر مت جاؤ, باہر دنگا ہو گیا, باہر مت جاؤ. اس نے آ کے کہا, گیٹ مین نے گیٹ بند کر دیا, مدرسے سے باہر کوئی نہیں جائے گا, گیٹ بند کر دیا گیا. مدرسے والے باقاعدہ اس کو سالانہ فنکشن میں بلاتے بھی تھے, اسٹیج پہ بٹھاتے بھی تھے, سب بھی اڑاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کرتے تھے کیونکہ یہ بھلے وہ کسی بھی ذہنیت کا ہو لیکن یہ وقت پر کام بھی آتا ہے. مصیبت, تکلیف, پریشانی کو باہر کی خبریں ہم لوگ بڑی خبر دیں, وہاں حالات ٹھیک نہیں ہے, وہاں ادھر مت جاؤ. یا کوئی آدمی اگر کیا کہتے ہیں مدرسے سے باہر جانا چاہتا ہے, ضرورت پڑے تو اس کے لیے مدد وغیرہ کرتا ہے. تو ایسا انسان جو غیر مسلم ہے, کافر مشرک ہی ہے, اسلام قبول نہیں کیا لیکن اسلام کے کام آتا ہے, مدد کرتا ہے, ضرورت پڑنے پر وہ وہاں کے اندر کی بات بھی پہنچا دیتا ہے تاکہ ہم سیف رہیں. تو ایسے انسان کے ساتھ ہم اگر اچھا رویہ رکھیں گے, زکات کے پیسے بھی اس پر خرچ کریں گے, تو ایک معمولی بہت زیادہ رقم نہیں کہ یہاں پہ سارے مر جائیں, وہ اس پر خرچ کر لیں, تو انشاءاللہ وہ بھی زکات کے پیسے سے دینا جائز ہے. لیکن کوئی انسان ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے لیکن اس ڈر سے نہیں کر رہا ہے, اسلام قبول کریں گے گھر والے بھگا دیں گے, کھائیں گے کیا, تو اس سے پہلے کہ وہ اسلام قبول, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, قبول کر لو, گھر سے بھگا دیا جائے کہ ہم تمہیں مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر چندہ دلا دیں گے. یہ جائز نہیں ہے, صحیح طریقہ نہیں ہے. بلکہ جب آپ کو معلوم ہے کہ اسلام قبول کرنے سے اس کے اوپر یہ مشکلات آنے والی ہیں تو اس کو پہلے مدد کر کے اس کو اسٹیبل کر دیجیے, اس کو اس کے پیروں پر کھڑا کر دیجیے, اس کے بعد کہیے کہ تم اپنے اسلام کا اعلان کرو تاکہ اس انسان کا ایمان بھی محفوظ ہو جائے, اس کے سامنے دقتوں اور پریشانیوں تکلیفوں کا سامنا بھی نہ ہو. تو یہ والمؤلفۃ قلوبہم کے والمؤلفۃ قلوبہم کے تحت یہ لوگ بھی آتے ہیں. وفی رقاب, گردنوں کو آزاد کرنا, غلاموں کو آزاد کرنا. اگر وہ نہیں ہیں تو جو بے قصور جیل میں ٹھونس دیے گئے ہیں, زبردستی ظلم و زیادتی کرتے ہوئے ڈال دیا گیا ہے, اور ان کو جیل سے رہائی کے لیے
کچھ پیسے کی ضرورت ہے یا وکیل کی ضرورت ہے یا کچھ ضمانت کے لیے کچھ پیسے دینے کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزوں کے لیے بیل کے لیے جو پیسے وغیرہ خرچ ہوتے ہیں، ان چیزوں میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنا جائز اور درست ہے۔ انشاءاللہ جو لوگ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں جیل وغیرہ سے چھڑواتے ہیں، جو مجرم نہیں ہیں، ان کو زبردستی ڈال دیا گیا، پھنسا دیا گیا، ان کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر کے ان کو باہر نکلواتے ہیں، انشاءاللہ غلام آزاد کرنے کے انڈر ہی میں آئیں گے۔ بعض علماء کے ہوتا ہے والغارمین، یہ ہمارے سماج میں سب سے زیادہ ہے، کیا ہے؟ اور قرض دار، جس آدمی پر قرضہ ہے، بےہودہ قرضہ نہیں، ضرورت والا قرض، ضرورت پڑنے پر جس انسان کو قرض پڑ گیا ہو اور وہ قرضہ نہیں چکا پا رہا ہو، نہیں چکا رہا ہو وہ الگ ہے، اور نہیں چکا پا رہا ہو وہ الگ ہے، وہ قرضہ نہیں چکا پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس آدمی کی مدد کرنا، زکوٰۃ کے پیسے سے ان کا قرضہ ادا کرنا یہ جائز ہے دوست۔ ہمارے سماج میں ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے، آپ کا اپنا ڈرائیور ہو سکتا ہے، آپ کے بلڈنگ کا واچ مین ہو سکتا ہے، آپ کے اگر ہوٹل ہے تو ہوٹل میں کام کرنے والا ویٹر ہو سکتا ہے، آپ کا جوتے چپل کا کاروبار ہے تو اس کا کوئی کاریگر ہو سکتا ہے، یا آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں جو قرضہ لیے ہیں لیکن قرضہ نہیں چکا پا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں پر موجود ہیں، بہت سارے لوگ، خاص کر کے گزشتہ 2-3 سالوں میں تو قرض داروں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اتنا کماتا ہے، قرضہ چکا سکتا پھر بھی نہیں چکا رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرضہ نہیں چکا پا رہا ہے، مستقبل کوئی نہ کوئی پریشانی اس کا لگی ہوئی ہے، نہیں چکا پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ ان کے قرضہ وغیرہ چکانے میں آدمی زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کرے۔ آپ اپنے گھر اڑوس پڑوس میں دیکھیں کہ آپ کو بہت سارے مل جائیں گے، آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ قرض داروں کی مدد کرنا اور قرضہ چکانے میں مدد کرنا زکوٰۃ کے پیسے سے، یہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور بات آتی ہے فی سبیل اللہ کے بارے میں۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مجاہدین ہوتے تھے، جو جہاد کرنے نکلتے تھے، تو جہاد کے لیے جتنے ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی، گھوڑے کی، ہاتھی کی، تلوار کی، اونٹ کی، جہاد میں نکلے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو کیا کہتے ہیں کھانا پینا باندھ کر کے دینا، یہ ساری چیزیں فی سبیل اللہ میں آتا ہے کہ آدمی ایسے جگہ پر پیسہ لگا، بھلے وہ جہاد کرنے جو آدمی جا رہا ہو وہ زکوٰۃ کھانے کے مستحق ہو نہ ہو، غریب ہو، مسکین ہو، چاہے ہو نہ ہو، لیکن جا رہا ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے جان کی بازی لگانے جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے تیاری میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں فی سبیل اللہ میں آتی ہیں۔ اسی کے تحت دنیا بھر کے علماء اس بات کے قائل ہیں، فی سبیل اللہ میں جو بات ہوتی ہے وہ دین کی حفاظت، تو دین کی حفاظت کے لیے جتنا بھی کام کیا جائے وہ سارا کا سارا کام فی سبیل اللہ میں آتا ہے۔ چاہے آپ دعوتی پروگرام کریں، دعوتی مطلب افطار پارٹی دعوت پارٹی نہیں ہے، دعوت تبلیغ، افطار پارٹی سے ہم کو بڑی نفرت ہے، کھجلی ہم کو پسند ہے، ہم کو افطار پارٹی والا کا، تو دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے آپ پروگرام کرتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں، پمفلیٹس چھاپتے ہیں، قرآن ہے، دوسری دعوتی کتابیں ہیں، یہ ساری چیزیں فی سبیل اللہ میں، کیونکہ یہ سب اسی مقصد سے ہوتا ہے جس مقصد سے جہاد ہوتا ہے۔ جہاد کس مقصد سے ہے؟ دین کی حفاظت کے لیے، اور دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں یہ کس لیے ہوتا ہے؟ دین کی حفاظت کے لیے۔ مدرسے میں چندہ اسی کے تحت آتا ہے، یہ جو 8 ہے نا، 8 میں سے ایک فی سبیل اللہ ہے، یعنی دین کی حفاظت کے خاطر، اور اسی فی سبیل اللہ میں جو بہت ساری چیزیں ان میں سے ایک، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان 8 میں صرف یہی بچ جاتا ہے، باقی سب غائب ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ 8 میں صرف یہی بچ جاتا ہے، یہ بھائی 8 ہے نا، 8 میں سے 8واں، اور 8 میں بھی 10-12 ہے، اس میں سے ایک ہے مدرسہ، تو کتنے کہاں چلا جاتا ہے سارا کا سارا؟ ابھی نئے این جی اوز بہت کھلنا شروع ہو گئے ہیں آج کل، تو این جی او کی کوئی کمی نہیں ہے، اب این جی او والے لوٹے مارے جا رہے ہیں۔ اب کیا ہے، سوشل میڈیا ہے، جو جتنا زیادہ پرچار کر لیتا ہے اتنا زیادہ پسند نہیں ہے، مجھے دکھانا پسند نہیں، سچ بتانا۔ کیوں؟ آپ نے کوئی ادارہ بنایا ہے جہاں یتیموں کو آپ رکھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو ضروری اس کا نام یتیم خانہ رکھیں۔ وہ کیا وہ مرتے دم تک کہیں بھی جائے گا، اس کو پوچھا جائے کہاں پڑھ کے آیا
آپ مرتے دم تک اس بات کا احساس دلائیے گا کہ دوسروں کے پیسے پر پل کے بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بھائی اگر کوئی آدمی یتیم خانہ سے پڑھ کے نکلا ہے اور کہیں جائے گا اور بولے گا میں کسی مدرسے سے یا کسی اسکول سے پڑھ کے آیا ہوں، سامنے والے کو پتا تو نہیں چلے گا کہ یہ کس تکلیف سے جوجھ کر کے نکلا ہے۔ یہ سارے چور بیٹھے رہتے ہیں یہاں پر، یتیم خانہ کے نام پہ چلاتے ہیں۔ اب چونکہ ان کے پاس کچھ ایسی سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں جو سرکار میں ٹیکس وغیرہ اس سے معاف ہوتا ہے، کہ 8G اور 12A 12A اور 8G وہ سب ہوتا ہے، تو لوگ جھاڑ گودری دیتے تھے کہ زکات بھی ادا ہو جائے اور زکات ہمارا کیا کہتے ہیں ٹیکس بھی معاف ہو جائے۔ اب پیسہ ہوگا جس کے اندر تھوڑی بیمانی کرنے لگو گے، اللہ کے ساتھ چیٹنگ نہیں چلنے والا ہے۔ لوگ ادھر ہی پیسہ ڈالے جا رہے ہیں کیونکہ 80% چندے وہی سب جگہوں میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ جانے کا نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب ہے، کچھ نہیں، اٹھا کر کے جو پا رہا ہے منہ اٹھا کر جو پا رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے، مست مگن ہے۔ NGOs وغیرہ کا بھی یہ حال ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ فی سبیل اللہ میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ زکوٰۃ کو جب تقسیم کرتے ہیں تو اس کو الگ الگ حصوں میں بانٹیے۔ مثال کے طور پر اگر 50 آدمی مل کر پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، آپ کے پاس اگر 1 لاکھ روپے آتا ہے تو آپ اس کا بجٹ فکس کیجیے کہ اتنا پیسہ ہم غریبوں میں بانٹیں گے، اتنا پیسہ ہم آئندہ سال جتنے بھی دعوت و تبلیغ کے پروگرام ہوں گے اس پہ ہم خرچ کریں گے، اتنا پیسہ جو ہے یہ ہم ایمرجنسی کے طور پر رکھ رہے ہیں تاکہ کسی ریلیف میں اس کے لیے خرچ کرنا ہے۔ یہ آپ اس کا پورا بجٹ بنائیے، بجٹ رکھیے کہ اس کے لیے یہ ہوگا، اس کے لیے یہ ہوگا، اس کے لیے یہ ہوگا، آئندہ سال اس چیز میں خرچ کرے گا، آئندہ سال پھر ہنگامی حالات میں تو آدمی نارمل صدقہ خیرات کرے گا، لیکن جو آپ کا زکوٰۃ کا پیسہ آتا ہے، صدقات کا پیسہ آتا ہے رمضان میں، جب اس کو اکٹھا کرتے ہیں تو بجٹ ہونا چاہیے۔ ابھی رمضان نہیں شروع ہوا ہے، آپ لوگ زکوٰۃ ادا کیجیے گا، آپ لوگ سب مل کر ایک بات طے کیجیے کہ اس سال ہم 10 لوگوں کو قرضے سے آزادی دلائیں گے۔ پھر آپ خود تلاشیے نا، آپ کے محلے میں اڑوس پڑوس میں کہ بھائی ہم سب کا تو نہیں کر سکتے ہیں، سب کا کرنا بس کی بات نہیں ہماری، ہم اس سال یہ فلاں آدمی ہیں، ان لوگوں کے زکوٰۃ کے ذریعے مدد کر کے ان کو ہم قرضے سے چھٹکارا دلائیں گے۔ اب اس سال طے کیجیے، ان کے قرضہ ادا کیجیے۔ اس سال سسٹم ہونا چاہیے، پروسیس ہونا چاہیے، بنا سسٹم کے کچھ نہیں چلتا نا۔ ہم لوگ تو بنا سسٹم کے ہیں، مینڈک کی طرح بارش برس رہی ٹینٹنا شروع کر دیا، جیسے ہی کوئی مٹی کے اندر گھس گیا۔ ہم لوگ کا یہ حال ہے، کوئی سسٹم نہیں، کچھ نہیں، کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ چلو ایک دعوتی پروگرام کرتے ہیں، کہاں کریں گے، چلو وہاں کرتے ہیں، چلو ہاں چلو اس کو فون لگا، اس کو فون لگا، ہنگامی صورت میں چلو پروگرام کر لیے، ہو گیا، 4 آدمی 5 آدمی جمع کے 2-4 مرغی جمع کرتے ہیں، کوئی فائدہ؟ عام طور پر یہی حال ہوتا ہے۔ اس بات کا انسان کو پورا دھیان رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی کام پلاننگ کے ساتھ ہو۔ آپ کے یہاں کو ہمارے ہندوستان میں، خاص کر کے ہندوستان میں کوئی پلاننگ نہیں۔ ہم لوگ کی زندگی کیسی جانتے ہیں؟ جوتے کاؤنٹر میں ہم سیب رکھ دیں گے، فریج میں جوتا رکھ دیں گے، یہ ہم لوگ کی زندگی کا حال ہے۔ اور پورا سر کے بل پڑے ایک دم الٹا، جو نہیں ہونا چاہیے وہی کرے گا، جو ہونا چاہیے وہی کرے گا۔ یہ ہم لوگ کی زندگی کا حال ہے۔ تبھی تو ہم لوگ کی زندگی کا یہ حال ہے، حیات عشوائیہ، بکھری ہوئی زندگی ہے۔ اس طرح سے پتجھڑ کے موسم میں ہوا چلے تو سارے سوکھے پتے گر جاتے ہیں، ویسے ہم لوگوں کی حالت ہے۔ ذرا سی مصیبت آئی نہیں کہ ہم لوگ کی ایمانداری، ایمان، تقویٰ کا حالت سارا کا جھڑ کے گر جاتا، کچھ مسئلہ وسئلہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو بہت زیادہ ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ تبدیلی کی ضرورت ہے، خاص کر کے یہ زکوٰۃ والا مسئلہ ہے۔ 2012 میں فرانس کے ایک بہت بڑے اکنامسٹ نے کہا تھا، فرانس کے بہت بڑے اکنامسٹ نے، صرف دنیا کے مسلمان اپنے زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں نا، دنیا سے بھوکمری ختم ہو جائے گی۔ صرف دنیا کے مسلمان اپنی زکوٰۃ صحیح سے ادا کرتے ہیں۔ میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے سارا زکوٰۃ ادا کرنا ہے، پورے پروسیس کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہوتا ہے نا۔ اور کلکتہ تو حاتم طائی کا شہر ہے، حاتم طائی میں کیوں کہہ رہا ہوں، سوچ کے بول رہا ہوں، اس لیے وہ آدمی فیمس بہت ہے، کیا کتنا کسی کو نہیں معلوم، وہی کلکتہ کا حال ہے۔ پورے ہندوستان سے لوگ آئیں گے، رسید کام کے لے جائیں گے، ہندوستان کے رسید، کلکتہ کے رسید میں صرف رہے گی یہ چندے کی رسید، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے نصیب میں۔ پورے کلکتہ میں بتائیے مسلمانوں کا ایک چیریٹیبل میڈیکل سینٹر ہے پرماننٹ، بیچ میں کیمپ کر لیتے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ چیریٹیبل ڈسپنسری پورے کلکتہ میں مسلمانوں کی ہے نہیں ہے؟ کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں جا کر کے مسلمان اگر جائیں
کوئی کینسر پیشنٹ ہے، کوئی دوسرا مریض ہے، اس کے علاج اور دوا کے لیے مددگار ہوں. ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، مسجد ہے. کوئی بیمار آیا گیٹ پہ کھڑے ہو جاؤ، کوئی بھی بیمار آیا گیٹ پہ کھڑے ہو جاؤ. یہ ہم لوگ کے پاس رہ گیا. ہم نے دوسروں کو بھکاری بنا دیا تو اللہ نے ہم کو بولا تو بھی بھکاری بن، تو بھی لائن میں لگ، تجھ کو بھی کچھ نہیں بنانا. کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہم اپنی زندگی میں اس قسم کا سسٹم کو نہیں لاتے ہیں کہ جی ہم کسی بھی طرح سے کسی کو روڈ پر مانگتا ہوا نہیں دیکھیں گے. سکھ لوگوں کا کبھی کسی کو دیکھیں بھیک مانگتا ہوا آپ نے آج تک دیکھا ہو؟ نہیں دیکھا. ان کی کمیونٹی ہے اس طرح کا. بہرا لوگوں میں آپ کو بھی بھیک مانگتا ہوا نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ ان کے یہاں پروسیس ہے، سسٹم ہے. کئی چیزیں ان کے یہاں جو اچھی چیزیں ہیں، شریعت کی چیزیں ہیں. بورا میں آپ لے دیکھیں کہ بوڑھا ہو گیا تو کام چھوڑ دے، جب تک ہاتھ پیر میں لاکھ کروڑ پتی ہے لیکن وہ جا کر کسی دکان میں 5,000 کی نوکری کرے گا، بیٹھ کر گلے پہ بیٹھے گا لیکن کرے گا کام. وہ خالی نہیں بیٹھنا چاہتا. ہمارے یہاں پہ کیا ہو، تھوڑا سا ہونے اور لے بیٹا لوگ کمائے گا، ہم کا محنت کرے ہے نا. یہی سسٹم ہمارے یہاں نہیں ہونا چاہیے. ایسا انسان کو بہت ساری چیزیں اپنے اندر انوالو کی ضرورت ہے. بات زکات کی چل رہی تھی، پروسیس ہے. یہ عبادت ہے بھائی، جس طرح نماز عبادت ہے. 4 رکعت ظہر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب، 4 رکعت عشاء، فجر کی 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھنی ہے. اس سے پہلے اقامت ہوگی، اس سے پہلے اذان ہوگا، مسجد میں آ کر پڑھیں گے، مسجد کے قبلہ نہیں ہوگا، دوسری طرف نہیں ہوگا. کتنی ساری شرطیں ہیں نا. آدمی بے وضو نہیں ہوگا، جنبی نہیں ہوگا، ناپاک نہیں ہوگا، ننگا ہوگا، نماز نہیں پڑھے گا. زکات میں بھی ساری شرطیں ماننی ہوگی. جس طرح ہم کیا کہتے ہیں بنا کسی سسٹم کے زکات ادا کرتے ہیں، ویسے نماز پڑھنے لگیں گے تو لوگ ننگے ہو کر نماز پڑھیں گے. وہی حال ہے. کوئی سسٹم نہیں جس پر بھروسہ ہوا منہ اٹھا کر میں کہہ دیا کہ فلاں آدمی ضرورت مند امام صاحب بولے ہیں تو دینا ہی ہوگا. اندھی تکلیف ہے نا، فلاں ہے اس کو دینا ہی ہوگا. اتنے دن سے دے رہے ہیں، کیسے نہیں دیں گے؟ تو کوئی بات نہیں ہے. بات چلی تھی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے. اللہ کے راستے میں جو زکات کا پیسہ دیا جائے گا، اس میں ایک جگہ ہے جہاں نہیں دی جائے گی، وہ مسجد. مسجد میں زکات کا پیسہ نہیں دیا جائے گا، جبکہ یہ بھی اللہ کے دین کا حصہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میرا گھر تمہارے زکات کے پیسے سے نہیں بننا. ہم تمہارے زکات کے پیسے سے میرا گھر نہیں بناؤں گا. میرا گھر بنانا ہے تو زکات کے علاوہ پیسہ دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر مسجد میں جتنی مسجد ہیں، ہر مسجد میں جمعہ میں لوگ بھر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اتنی آبادی جو ہے کہ ہر مسجد میں بیت المال ہو سکتا ہے. اور آدمی مسجد سے جو ہوتا ہے، یہ جو جیل میں جو لے کے گھومتے رہتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے NGOs، یہ تو سب سے زیادہ خطرناک اس قوم کے لیے. نہیں ہونا چاہیے. سر مسجد ہے نا، مسجد میں ہی ہوگا ہر کام. آدمی مسجد سے جڑے گا. آپ کو کون پہچانتا ہے؟ آپ جیل میں NGO لے کے گھوم رہے ہیں. رمضان سے ایک مہینہ پہلے پوسٹر لگا دیتے ہیں کہ ہم افطار کی بانٹیں گے، یہ بانٹیں گے، وہ بانٹیں گے. رمضان ختم، آپ بھی غائب. کہے آپ ایسا کیجیے گا؟ بالکل جائز درست نہیں ہے. مسجد ہے، ہر مسجد میں بیت المال ہوگا. اور اس مسجد کے سارے مصلی اپنا سارا زکات اس مسجد میں دیں گے. مسجد کے بیت المال میں، مسجد میں نہیں، بیت المال میں دیں گے. اور ہر آدمی ذاتی طور پر مسجد سے جڑا رہے گا. اور جتنے بھی اس کے نظر میں مستحق کا ضرورت ہوں گے اس کی خبر مسجد میں لا کر دی جائے. باقاعدہ رجسٹر ہونا چاہیے، مینٹین ہوگا. فلاں آدمی نے فلاں آدمی کا نام دیا ہے. آدمی جائے، اس کی تحقیق کرے، پھر اس کی مدد. اور اس کے لیے پورا ٹیم ورک ہے. اس ٹیم میں جو کام کرے اس کو تنخواہ دی جائے. ہمارے یہاں پہ مسجد کے صدر صاحب اگر مسجد کے لیے کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ اپنا کام دھندا ان کو بند کر دینا ہوگا. اگر وہ کام دھندا بند کر کے آپ مسجد پہ کام کرے گا تو کھائے گا کیا؟ تو صدر صاحب کو تنخواہ دو. کیوں راشٹرپتی کو تنخواہ نہیں ملتی ہے؟ ملتی ہے نا، پھر اس کو بھی تنخواہ دو. یہ ساری چیزیں ہم کب سیکھیں گے؟ یہ ساری چیزیں فی سبیل اللہ کے ماتا تھا. اور آخر میں اللہ رب العالمین نے جس کا ذکر کیا ہے وابن السبیل، ایک ایسا آدمی جو مسافر ہے، اس کا سامان چوری ہو گیا، آپ اس کی مدد کیجیے. اللہ اکبر. ریلوے اسٹیشن میں، بس اسٹینڈ میں کتنے لوگ بھیک مانگتے ہیں.
भाई मेरे पास चोरी हो गया। एक आदमी बोला कि आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, हम आपको घर जाकर के पैसा वापस कर देंगे। लेकिन इसमें झूठ भी बहुत है, आदमी को भरोसा नहीं होता। क्या तुमको अकाउंट नंबर क्या है, कुछ नहीं कर सकते। तो क्यों ऐसा ना हो कि हमारे पास इसका सिस्टम हो कि हम ऐसे लोगों की मदद कर सकें कि अनजान कोई आदमी अगर जरूरतमंद हमारे सामने तो हम उसकी मदद कर सकें। हम आज हर जरूरतमंद को शक ही नहीं करते, क्यों देंगे? कल क्या बात, अल्लाह पूछ रहे तेरे सामने जरूरतमंद आया था, बोलेगा अल्लाह मुझे क्या पता दोगे? जब तुमने तहकीक किया, आगे बढ़ के सोचा, मालूम किया। हर नमाज के बाद जब मस्जिद के सामने एक भिखारी खड़ा रहता है, जरूरी थोड़ी है घर कोई चीटिंग बाज है। हमने कभी उसका तवज्जो देने की जरूरत नहीं महसूस की। क्यों खड़ा है वो जो खड़े होकर अपनी इज्जत बेच रहा है, वो पूरे समाज, मुआशरा और इस्लाम की इज्जत बेच रहा है। नहीं जी वो मांगता है, लेकिन उसको बहुत मिलता है। आप उसका घर गए कभी? उसके घर के बारे में जानने की कोशिश किया है? लॉकडाउन के बाद जो हालात हैं, अच्छे अच्छे घर के लोग आते हैं, थोड़ा सा कुछ मदद कर दीजिए, खाने में मदद कर दीजिए। एक आदमी एक दिन आया जी मैं बहुत बुरी तरह परेशानी में, मैं फला जगह का रहने वाला हूँ, वहाँ पे किसी को बोल नहीं सकता, इज्जत का मामला है। मैंने कहा भाई मस्जिद के जिम्मेदार लोग से बात कीजिए, मदद कर सके। बोले मस्जिद के जिम्मेदार क्या करेंगे? जो गेट पर खड़े करके बेइज्जती करेंगे और क्या करेंगे इसके, है ना? क्या कहा? मस्जिद के जिम्मेदार क्या करेंगे? जो गेट पर खड़े करके बेइज्जती करेंगे। मस्जिद के जिम्मेदार कहते हैं जब जरूरतमंद है तो उतना इज्जत की परवाह भी क्यों है? क़यामत के दिन आपको इसी सवाल किसी को पूछा जाएगा, आपने ऐसा क्यों कहा? आपको चाहिए आप उसकी मदद करें, ना कि आपको चाहिए कि आप उसकी इज्जत करो। कह रहा है कि भाई अभी अगर मेरा बेटा पेशाब कर देना तो मैं डायपर नहीं खरीद सकता, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। इतनी बुरी तरह मैं मुसीबत में फंसा हूँ। हमारे अपने इलाके के लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, किसी के सामने मुंह नहीं खोल सकते कि इज्जत का सवाल है। भाई क्या फायदा आपका दिल्ली चंदा भेज करके, जब आपके समाज का एक आदमी बाहर जाकर दूसरे के सामने ये बात कहे तो मैं अपने इलाके में किसी को बोल नहीं सकता कि इज्जत का सवाल है। क्यों इज्जत की क्यों सवाल है? क्योंकि कितने लोग तो मेरे तरफ नजर उठा के देख रहे हैं कि ये दूसरों की मदद करे, क्योंकि एक जमाना था जब मेरे पास बहुत कुछ था, आज नहीं। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हर आदमी हमेशा एक जैसी जिंदगी गुजारेगा। अमीर आदमी गरीब भी हो सकता है, गरीब आदमी अमीर भी हो सकता है। ये तो जिंदगी का सिस्टम है। क्या मिला हमको इतना ढेर सारा पैसा रिलीफ का केरला भेज करके, जो हमारे यहाँ का आदमी की हालत है। हम फला जगह भेजना चाहिए, मदद करनी चाहिए, लेकिन अपने घर के लोगों याद रखना चाहिए ज़कात के ये 8 मसारिफ है ना, ये 8 के 8 सबसे पहले आप अपने खानदान में देखिए, आप अपने रिश्तेदार में देखिए। आपकी शादीशुदा बहन अगर है, वो जरूरतमंद है, वो सबसे पहले मुस्ताहिक। आपके पड़ोस में देखिए, अपने रिश्तेदार में देखिए, आप अपने मोहल्ला में देखिए, अपने गांव में देखिए। उसके बाद लीजिए दवा, कौन मना करता? अल्लाह ने तो बहुत दिया, पार दीजिए, लेकिन पहले तो आप अपने हिस्से में न देखिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनका भाई बाहर रसीद करवाता है, लेकिन उसका अपना सगा भाई उसकी हालत क्या है? मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, भाई किराए के घर में रहता है और दूसरा भाई बिल्डर है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाया जा रहा है, बड़े बड़े मतलब से 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए करके दे रहा है, ये उसका अपना सगा भाई किसी दूसरे का ऑटो चलाता है किराए पर। मैंने खुद अपने आंखों से देखा। अरे हमारा समाज बड़ा, और हमारे यहाँ के मौलवी लोगों को भी अल्लाह रहम करे, रमजान में आकर के और जनाब खैरियत से हैं, आप ही जैसे 10-12 लोग को जिससे मदरसा चल रहा है, मजदूर कहीं का मेरा पेट पड़ रहा है, उसका भी कुछ आप हमारे मदरसे में देते हैं, अल्लाह को जरा खैर दे। आप अपने भाइयों का, रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। कभी बोल के गए उसके पास से उठ के गए ना, क्या पड़ा घास खाया मदरसे में, बोलने लगे। लिहाजा मैं 5-6 साल से कहीं 7 साल हो रहे हैं रमजान में, 7वां रमजान है मेरा, मैं हर साल इस बात पर जोर देता हूं, सबसे पहला मुस्तहिक आपके घर का, आपकी फूफी हो सकती है, आपकी नानी हो सकती है, आपकी दादी हो सकती है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपका अपना ड्राइवर हो सकता है, आपका रमजान आ रहा है, आपकी ईदें आ रही हैं, आप सब जगह इमाम साहब को 2 जोड़ा कपड़ा भेज दो, मत भेजो। और इमाम साहब को भेजने के लिए 2000 मुसल्ली अगर हैं तो उसमें जब 25 आदमी हैं इमाम साहब को देने के लिए, कभी अपने ड्राइवर से पूछ लो बेटा क्या तैयारी की हुई थी अपने घर में, बच्चों के कपड़े हो गए हैं ना? भाई शहर की बात है, कलकत्ता में है, कोई होगा जिसने तैयारी नहीं की होगी, तो वो सबके घर की खबर है, तो इमाम साहब की भी होगी, दुआ भाई भेजा।
امام صاحب دعا دیں گے، کوئی دعا وہ نہیں دے گا بھائی، کھاما کھا مت بولا، آپ کو دیکھا میں سمجھتے کتنا دعا کو دیتا ہے۔ امام صاحب کے لیے یہی دعا ہے، اسٹیج میں مائک سے دعا کرے اللہ تمام لوگوں کی نیکی کو قبول کر لے، خطبے میں بول دیا، الگ سے کوئی دعا کرتا بھی ہوگا اللہ ماشاءاللہ نہیں معلوم بھیا، ہم تو جانتے ہیں نا، اتنا زیادہ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو دیجیے گا تو کبھی دعا نہیں ملے گی، جس کو ضرورت دس کی ہوگا تو بھی دے گا تو دل سے دعا دے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے زکات کے بارے میں کیا کہا؟ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کردہ چیزیں ہیں، ادھر ادھر کرنے کی آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ جیسے ظہر کا 5 رکعت پڑھنا جائز نہیں ہے، 3 رکعت پڑھنا جائز نہیں ہے، ویسے زکات کے جو 8 مصارف اللہ نے بیان کی، اس کے علاوہ کہیں پر خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے واللہ علیم حکیم، اللہ جانتا ہے تم کہاں خرچ کر رہے ہو، کیوں خرچ کر رہے ہو، کس نیت سے خرچ کر رہے ہو، کس وجہ سے خرچ کر رہے ہو۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ایک صاحب ہیں، ہم کیا کہیں گے، وہ مدرسے میں ایک بڑی بڑی کروڑ روپے کی بنوا دی، لمبا بورڈ لگا کے، فلاں صاحب نے مدرسے میں بلڈنگ بنائی ہے، بلڈنگ کا نام فلاں ٹاور یا فلاں مدرسہ یا فلاں لکھ دیے، فلاں کی بلڈنگ فلاں سب لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے اپنے رشتہ دار، اڑوس پڑوس، گاؤں محلہ اپنی بلڈنگ کا واچ مین، اس کی حالت کیا ہے، اس نے کبھی زندگی میں پوچھا تھا نہیں۔ قیامت کے دن یہ سارے کے سارے اس کو پکڑیں گے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔